امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پاک بھارت تصفیہ طلب معاملات حل کرنے کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گی۔ امریکی تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ جنگ بندی شرائط میں کشمیر، دہشت گردی اور سنتاس سمیت تمام تصفیہ طلب امور پر بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ رضوان سعید نے کہا کہ بھارتی جارحانہ بیانات کے تسلسل کے سبب پاک بھارت جنگ بندی کمزور ہے اور اس کے برقرار رہنے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جوہری ماحول میں غیر ذمہ دارانہ رویہ تباہ کن اثرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر سے متعلق سوال پر سفیر پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کوئی تاریخ تنسیخ نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج بھی اتنی اہم اور مسلمہ ہیں جتنی آج سے 70 سال پہلے تھیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھارت ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک میں بھارت کی غیر قانونی دہشت گردانہ کارروائیاں اور مبینہ ہلاکتیں عالمی برادری کی توجہ اور احتساب کی متقاضی ہیں۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ امریکہ اور عالمی برادری بھارت کو بین الاقوامی اصولوں کا پابند بنائے تاکہ خطے کو ممکنہ بحرانوں سے بچایا جا سکے۔ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان سے تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی تاجکستان روانہ ہوا۔ وزیراعظم کا دورہ خطے میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ شہباز شریف تاجک قیادت کے ساتھ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بات چیت کریں گے۔ دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کہا، پاکستان نے آبادی اور معیشت میں کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تو ہماری بہادر فضائیہ نے دشمن کے رافیل سمیت 6 جنگی طیارے گرائے۔ ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم پرامن قوم ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ کشمیری عوام بہت جلد غلامی کی زنجیروں سے نجات حاصل کریں گے۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج ہم آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تکبیر ایک ساتھ منا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران تعاون پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ Coincidence that today we are celebrating Azerbaijan's independence, and today we are celebrating when Pakistan became a nuclear power. Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populous. In response, India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression. Our formidable air force downed 6 Indian planes. That Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. They have struggled, they have fought against tyranny, against brutality, and yet they are as firm as ever. They have not given it up, and they shall never give it up till they get their basic right of freedom. آذربائیجان کا یوم آزادی، وزیراعظم پاکستان اور ترکیہ کے صدر کی شرکت۔ صدر آذربائیجان الہام علیوف کہتے ہیں کہ ترکیہ اور پاکستان کے رہنماؤں کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس اور ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آرمینیا نے ہمارے علاقوں پر قبضے کی کوشش کی، ترکیہ اور پاکستان کی مدد سے ہم نے آرمینیا کو شکست دی اور اپنے علاقے آزاد کرائے۔ آج ہم ترکیہ اور پاکستان کی قیادت کے ہمراہ آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ Turkey and Pakistan are brotherly countries, and this cooperation is thriving from year to year, both on difficult days and on joyous days. We are together. We've had support from Turkey and Pakistan. Both are brotherly countries. We will forever be grateful to the leaders and to the brotherly nations.
Lachin was occupied by Armenia. We defeated Armenia's armed forces, their army, and we are rightfully proud of that. Today, my dear brothers, President of Turkey and Prime Minister of Pakistan are with us celebrating this day. तुर्की, आज़रबाईजान और पाकिस्तान 3 मुल्क और एक कौम हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं आज़रबाईजान मेरा मादर वतन भी है। तुर्की अच्छे और बुरे हर वक्त में आज़रबाईजान और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आज़रबाईजान के साथ अपनी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएंगे। काराबाख की आज़ादी से आज़रबाईजान मजीद मजबूत हुआ। They know that you are mine, you are my home, you are my home country. We will continue to strengthen our friendship with Azerbaijan. We will always stand by the Azerbaijani people in good times and, God forbid, if needed, in difficult times as well. Today, the victory of independence in Karabakh makes Azerbaijan much stronger and more prosperous. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनी ने आज़रबाईजान का दौरा किया। वज़ीर दिफा कर्नल जनरल हसनौफ से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत अस्करी ताल्लुकात पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों फ़रीक़ैन ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, हारूनाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक सब इंस्पेक्टर शाहिद परवेज को घर से शहर की तरफ जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। फायरिंग से शाहिद परवेज मौके पर ही जाँ बहक हो गए। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO कामरान असगर का कहना है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर में तोली पीर के करीब पुलिस वैन हादसे का शिकार। पुलिस वैन गहरी खाई में गिरने से 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। डिप्टी शहीद होने वालों में इंस्पेक्टर अली एहसन बुखारी, रावलाकोट इंस्पेक्टर नवीद अहमद, इंस्पेक्टर यासिर अरफात, जाकिर हुसैन और मोहम्मद फ़हीम शामिल हैं। शहीद ASI सुधैर अहमद अब्बासी की तदफीन उनके आबाई इलाके में कर दी गई है। शहीद के नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद का जज्द खाके आबाई गांव पहुंचते ही हर आंख अश्कबार हो गई। शहीद को तदफीन के बाद सलामी पेश की गई। शहीद ASI एक प्रोफेशनल और ईमानदार अफसर थे। इस्लामाबाद पुलिस शहीद के अहले खाना की मुकम्मल किफालत करेगी। CIA इस्लामाबाद में तैनात ASI सुधैर अहमद गुज़िश्ता रात फैज़ाबाद के मुकाम पर डाकुओं के साथ लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे। रेस लगाते हुए मरी रोड पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर मेट्रो पिलर से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी होने वाले दोनों अफराद को बेनजीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि रेस्क्यू हुकाम ने जख्मियों को बेनजीर शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के बेटे जुनैद सफदर का रिश्ता तय हो गया। ज़राए के मुताबिक जुनैद सफदर का रिश्ता साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अजीज़ों में तय हुआ। जुनैद का जिस फैमिली में रिश्ता तय हुआ वो लाहौर में क़याम पजीर है। ज़राए का कहना है कि जुनैद सफदर के रिश्ते की बात तकरीबन 1 माह पहले शुरू हुई थी। बरतानिया से तालीम मुकम्मल करने वाले जुनैद सफदर अब लाहौर में मुकीम हैं। पंजाब में चिकन और सब्जियों की कीमतों में हालिया इजाफे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। लाहौर में होने वाले खुसूसी इजलास में वज़ीर आला ने मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी है और ईद उल अज़हा से कबल ज़रूरी अशिया की कीमतों को काबू में रखने पर जोर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इजलास के दौरान चिकन के नर्ख बढ़ने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों की मौजूदगी के बावजूद कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल है। उन्होंने प्राइस कंट्रोल के लिए फौरी और मौसर इक़दाम की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला ने ईद उल अज़हा से कबल टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और लीमू के निर्खों पर कड़ी नजर रखने का हुक्म जारी कर दिया।
نئے مالی سال کے بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی اور ترقی کے افسران کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر منصوبہ بندی اور ترقی ناصر حسین شاہ، چیف سیکریٹری آصف حیدر شاہ، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف، سیکریٹری خزانہ فیاض جتوئی سمیت متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اجلاس کا مقصد نئے مالی سال کے بجٹ کو جلد از جلد حتمی شکل دینا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عید سے قبل زیادہ تر تجاویز فائنل کر لی جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ مزید اجلاس بلائے جائیں گے تاکہ تجاویز کو جلدی مکمل کیا جا سکے۔ انہوں نے بجٹ کو عوام کے مفاد میں بنانے کی ہدایت کی ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے اجلاس کو آگاہ کیا کہ اس سال 4644 جاری اسکیمز میں سے 1812 مکمل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ مکمل ہونے والی اسکیمز کے فنڈز فوری جاری کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کا نیا سالانہ ترقیاتی پروگرام ایک ویژنری پروگرام ہوگا۔ یہ اگلے 4 سالوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کے لیے ٹھوس بنیاد اور روڈ میپ بنیاد فراہم کرے گا۔ صوبے کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی میری ترجیح اور ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اگلے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری سے متعلق مشاورتی اجلاس میں نئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کے لیے مرد ان ڈویژن کے مجوزہ منصوبوں پر مشاورت کی گئی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سالانہ ترقیاتی پروگرام کو منتخب عوامی نمائندوں کی تجاویز کی روشنی میں ترتیب دیا جائے گا۔ ایسا کہا، حلقوں کے عوامی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں نئے منصوبے شامل کیے جائیں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کسی بھی علاقے کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ پاور ڈویژن کا نیپرا کی طرف سے کہ الیکٹرک کے لیے جاری فیصلے پر شدید اختیارات اور خدشات کا اظہار سامنے آیا۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کہتے ہیں کہ ایسے فیصلے آئندہ ملٹی ایئر ٹیرف دورانیہ میں سرمایہ کاری کو متاثر کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ فیصلے کی وفاق کی سبسڈیز اور یکساں ٹیرف نظام میں طویل مدتی اثرات آئیں گے۔ پاور ڈویژن نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کے لیے جاری ملٹی ایئر ٹیرف کا جائزہ لے گا۔ پرانے جنریشن ٹیرف بارے فیصلے پر نظر ثانی نیپرا کی توجہ کی منتظر ہے۔ اس نظر ثانی فیصلے میں تاخیر سے پاور سیکٹر پر سنگین مالیاتی اثرات آ رہے ہیں۔ اگر ایسے معاملات پر توجہ نہ دی گئی تو ریگولیٹری نظام متاثر ہوگا۔ حکومت کا چینی کی شفاف قیمتوں کے تعین کے لیے بڑا اقدام، چینی کی پیداواری لاگت کے لیے آزاد آڈٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ شوگر ملز مالکان نے بھی حکومتی فیصلے سے اتفاق کر لیا۔ وفاقی وزیرانہ تنویر حسین کی شوگر ملز مالکان سے اہم ملاقات ہوئی۔ چینی کی قیمتوں پر عید تک عارضی کمی کے لیے فریقین میں اتفاق ہوا، جبکہ وزارت فوڈ سیکیورٹی اور شوگر ملز مالکان کا پیداواری لاگت کے لیے آڈٹ پر بھی اتفاق ہو گیا ہے۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق عید کے بعد چینی کی نئی قیمت کا تعین کیا جائے گا۔ چینی کی پیداواری لاگت کا آزاد آڈٹ بھی کروایا جائے گا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق عوام کو ریلیف دینے کے لیے شوگر ملز نے مثبت رد عمل دیا ہے۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق قیمتوں پر حکومتی کنٹرول کے لیے مضبوط اقدامات جاری رہیں گے۔ مصنوعی مہنگائی کے سدباب کے لیے وزارت متحرک ہے۔ عوامی مفاد کے لیے حکومت اور شوگر ملز مالکان میں مشاورت جاری رہے گی۔ راولاکوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ اور دستی بم حملے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد اب تک ہلاک ہونے کے اطلاعات ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے اور دستی بم حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کا معاملہ اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ماضی میں مولانا سے معاملات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اب وہ بات پرانی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ علیمہ خان نے صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر بانی PTI سے کیا چاہتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ تحریک انصاف کا مقصد کسی پر دباؤ ڈالنا نہیں۔ جب بانی PTI احتجاج کی کال دیں گے ہم پوری تیاری کے ساتھ میدان میں ہوں گے۔ یہ کچھ لوگ کچھ دو گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ہماری بہن ہے، شی از ناٹ اے پولیٹیکل لیڈی بٹ شی میڈ اٹ ویری کلیئر ایز اے سسٹر اینڈ ایون ایز اے عمران خان ورکر۔ میں بھی یہ سوال کروں گا کہ آپ عمران خان سے چاہتے کیا ہیں بھائی؟ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، ہمیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ what would it take for you guys to take عمران خان out of the jail
تو یہ سمپل سا سوال تھا. وہ لوگوں نے کل ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان والی بات چھوڑ دیں, وہ قصہ پارینہ ہو گیا, کہانی ختم ہوئی. دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو دباؤ میں لائیں, مقصد یہ ہے کہ ہم رجسٹر یہ کروانا چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اس ملک میں لوگ افیکٹڈ ہیں. تو جب وہ خود کہہ دیتے ہیں کہ میں خود کال دوں گا, پھر اس کے بعد کوئی آپ کی میری کیا سے ہے, پھر جب وین ہی از سیئنگ تو وہ ٹھیک ہے, پھر ہم پابند ہیں. 9 مئی کرنے والے دہشت گرد ہیں اور گولی کے مستحق ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما علی گوہر بلوچ کا ABN نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو. کہا 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سزا ملنی چاہیے. عدالتوں پر تحفظات ہیں مگر چاہتے ہیں کہ واقعات میں ملوث افراد کو انجام تک پہنچایا جائے. PTI خود کہتی رہی 9 مئی کے واقعات کو روکنا چاہیے تھا. 9 مئی کے واقعات ہیں, اس کا ماسٹر مائنڈ بھی عمران احمد نیازی صاحب ہے. 9 مئی کے واقعات عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ ان کو بغیر پوچھے گولی مار دیں؟ اصولی طور پر تو جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں وہ حقدار تو سزا کے ہی ہیں اور گولی کے ہی ہیں, لیکن ان کو سزا عدالتوں کے ذریعے ہونی چاہیے. مخصوص نشستوں کے 12 جولائی کے فیصلے میں آرٹیکل 187 کا اختیار طے شدہ عدالت کے منافی استعمال ہوا. مسلم لیگ نے مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس میں اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کرا دیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 187 جو عدالت کو مکمل انصاف کی فراہمی کا اختیار دیتا ہے, اس کا استعمال صرف زیر التوا مقدمات میں ممکن ہے. مخصوص نشستوں کے کیس میں اس اختیار کو ایسے نکات پر استعمال کیا گیا جو نہ تو عدالت کے ریکارڈ پر تھے اور نہ ہی زیر غور مقدمے کا حصہ. مسلم لیگ نون نے موقف اپنایا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے اپیل دائر کی ہے, تاہم ان کے پاس خود پارلیمنٹ میں کوئی رکن موجود نہیں تھا. اپیل کے بعد دیے گئے فیصلے سے نہ صرف سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی گئیں بلکہ ان کے اپنے 80 ارکان بھی واپس لے لیے گئے, جس سے پارٹی کا پارلیمانی وجود ختم ہو گیا. درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالت نے آرٹیکل 187 کے اختیار کو لامحدود انداز میں استعمال کیا جو آئینی دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان میں سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوا اور نہ ہی تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو ایک ہی سیاسی جماعت قرار دیا جا سکتا ہے. درخواست گزار نون لیگ نے استدعا کی ہے کہ 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے کیونکہ اس فیصلے نے عدالتی روایات اور آئینی تقاضوں کو نظر انداز کیا.